بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوقات ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبدالجبار انصاری۔ میں اس وقت ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی اسٹیشن ڈائریکٹر محترمہ شمیم انجم کے پاس موجود ہوں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ میڈم سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، کوئی بات نہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے۔ میڈم کیریئر کا آغاز آپ نے کب کہاں سے کیا؟ اچھا، کیریئر کا آغاز کب اور کہاں سے کیا، یہ آپ سوال مجھ سے اس وقت پوچھ رہے ہیں جب الحمدللہ کیریئر کا اختتام ہونے والا ہے۔ جی، یہ کیریئر کا خوش اسلوبی سے آپ نے الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے۔ کیریئر کا آغاز ہوا 1987 میں، 1987 میں ہم نے جوائن کی اکیڈمی تربیت کے لیے 6 مہینے کی، جو کہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی پروڈیوسر کے لیے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میڈیا میں خواتین تو بہت کم تھیں ریڈیو پاکستان میں، کیونکہ پرائیویٹ میڈیا تو اس وقت نہیں تھا، لیکن ریڈیو پاکستان میں اس وقت چند خواتین پروڈیوسرز تھیں۔ تو ایک بہت نئی چیز تھی۔ تو جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کیا کام کرتی ہیں ریڈیو میں، کیا آپ خبریں پڑھتی ہیں، تو میں کہتی تھی نہیں، میں پروڈیوسر ہوں، کیونکہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ریڈیو پہ صرف خبریں ہی پڑھی جا سکتی ہیں، یا گانے آتے ہیں، ہاں، یا میوزک ہوگی، اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ان کو میں بتاتی تھی کہ نہیں، پروڈیوسر ہوتا ہے، وہ پروگرام کنسیو کرتا ہے، وہ ریکارڈ کرتا ہے، وہ ایڈٹ کرتا ہے، اس کو آن ایئر دیتا ہے، اسکرپٹنگ ہوتی ہے، یہ سارا کچھ جو ایک پورا ہمارا طریقہ کار ہے کہ الف سے لے کے یہ تک جو ہے کسی بھی پروگرام کی تیاری کی جو ذمہ داری ہے وہ پروڈیوسر کی ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ اس طرف توجہ دی گئی کہ اچھا، خواتین بھی میڈیا میں کام کر سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت سوال یہ تھا کہ یا تو آپ استانی بن سکتے تھے یا آپ ڈاکٹر بن سکتے تھے، اور کوئی تیسرا شعبہ خواتین کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ موقع ملا کام کرنے کا، اور ریڈیو پاکستان جیسے پاکستان کے اتنے بڑے نشریاتی ادارے میں کام کرنے کا موقع ملا، جہاں خواتین کی بہت رسپیکٹ ہے، خواتین کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور ایک گھر کا ماحول ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ بہت ہی اچھے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا ادارہ ہے، اور جب آپ جو تو اب ماشاءاللہ 35 سال ہو گئے الحمدللہ اس ادارے میں، لیکن اگر آپ 35 سال سے بھی پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح کے لوگ یہاں پر تھے۔ مطلب احمد فراز جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر ہیں، آمنون میم راشد آ رہے ہیں، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہیں، احمد فراز ہیں، فیض احمد فیض ہیں، دوسری طرف مہدی حسن خان صاحب ہیں، ملکہ ترنم نور جہاں ہیں، اقبال بانو ہیں، فریدہ خانم ہے، ریشمہ ہے، احمد رشدی ہے۔ مطلب کیا ادیب، کیا شاعر، کیا موسیقار، کیا آپ سمجھ لیجیے شاعر، اداکار، فنکار، بڑے بڑے لوگ۔ اگر مصطفیٰ قریشی ہیں تو ریڈیو سے شروع کر رہے ہیں، محمد علی ہیں تو ریڈیو سے شروع کر رہے ہیں، مصطفیٰ قریشی ہیں تو ریڈیو سے شروع کر رہے ہیں، خوشبخش شجاعت ہیں تو ریڈیو پہ ہیں، مہتاب اکبر راشدی ہیں تو ریڈیو پہ ہیں، اور چشتی مجاہد ہیں، افتخار احمد کرکٹ کی بات تو ریڈیو سے۔ مطلب کیا وہ دنیا ہے، ریڈیو نے بڑے لوگ پیدا کیے۔ تو ریڈیو ایک بڑی، ایک جسے کہتے ہیں طلسماتی دنیا ہے، ابھی بھی ہے الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت میڈم آپ بھی جو سنتے ہیں وہ بڑے محبت رکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جدید تقاضوں سے آپ کو ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے، اور آپ کی ترجیحات بدلتی ہیں، اور وقت کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے، لیکن بنیادیں وہی رہتی ہیں، اساس آپ کی نہیں بدلتی۔ گویا کہ جو بات چیت کا انداز ہے، جو گفتگو کا انداز ہے، جو تلفظ ہے، جو لہجہ ہے، جو انداز ہے، جو اسکرپٹنگ ہے کہ آپ کو کس طرح بات کرنی ہے، کیا لفظ بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ چیزیں تو نہیں بدلیں گی، کیونکہ یہ بنیاد ہے آپ کی۔ ہاں، وقت کے حساب سے جو تقاضے ہیں، جو لوگ سننا چاہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ظاہر تبدیلی، جو ارتقائی منازل ہیں وہ تو آپ کو طے کرنے ہیں نا۔ اگر آپ ایک ہی چیز پہ رہیں گے تو شاید آپ کے جو سننے والے ہیں وہ کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ اب ان کے پاس بہت سارے مواقع ہیں، ٹھیک ہے نا، اب بہت کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، تو اب زیادہ مزہ آتا ہے کام کرنے کا کہ آپ۔ لیکن الحمدللہ طویل سفر ہے، 35 سال پہ محیط ہے، اس میں خوش قسمتی رہی کہ بہت بڑے لوگ ملے جن سے سیکھا۔ سلیم گیلانی صاحب، سید سلیم گیلانی، جب ہم آئے ہیں تو اس وقت ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے، بہت زیادہ ظاہر ہے بہت بڑے براڈ کاسٹر، شاعر، ادیب، نامور لوگ تھے، تو ان سے بہت سیکھا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت لمبی فہرست ہے بڑے لوگوں کی جن کے ساتھ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ نعمانی صاحب ہو گئے ہیں، افضل رحمان صاحب ہیں، ستار سید صاحب ہیں، اور اسی طرح اور بڑے نام ہیں جن کے ساتھ کام کیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے، ضمیر صدیقی صاحب نے تو بہت سکھایا، کیونکہ اکیڈمی میں وہ اس وقت تھے، اور پوری جو تربیت 6 مہینے ہماری ہوئی ہے وہ ضمیر صدیقی صاحب نے کی ہے، وائس پرنسپل تھے وہ اس وقت۔ وہ بھی کیا ریڈیو کی ان کی آواز، کیا ان کی تحریر، اور کیا ان کا نالج، تو جو الف بے سیکھا ہے وہ ان بڑے لوگوں کی وجہ سے سیکھا ہے۔ اختر مرزا صاحب تھے،
اور باسط سلیم صاحب تھی، ڈرامہ انہوں نے سکھایا، ڈرامہ کیسے کرنا ہے، ٹاک کیسے کرنی ہے، ڈسک جاکی مطلب پروگرام جو ہوتا ہے جس میں ہمارے کمپیئرز ہوتے ہیں وہ کیسے پلان کرنا ہے، اور فیچر کیسے کرنا ہے، خصوصی جو دن ہے وہ کیسے 23 مارچ ہے 14 اگست ان کی پلاننگ کیسے کرنی ہے، پھر اسپیشل آڈینس پروگرام یعنی کہ خواتین کا، بچوں کا، نوجوانوں کا، کسان بھائیوں کا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل آڈینس، جن کے آپ کے ٹارگیٹڈ آڈینس ہوتے ہیں، مخصوص آپ کے سننے والے ہوتے ہیں، وہ جنرل لوگ نہیں ہوتے کہ آپ اس کے لیے زیادہ آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو وہ بات کرنی ہے، یا ادبی پروگرام اس میں گفتگو کا لیول کچھ اور ہوتا ہے کہ جی ادبی پروگرام ہے تو آپ کے سننے والے جو ہے خاص لوگ ہیں، ایک جنرل پروگرامنگ ہے کہ ایک جو ٹرک ڈرائیور ہمارا بھائی ہے وہ بھی سن رہا ہے، کسان جو ہے کھیتوں میں کام کر رہا ہے وہ بھی، تو یہ سب چیزیں ہمیں سکھائی گئیں کہ جب آپ کوئی بھی پروگرام پلان کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے کہ آپ کس کے لیے کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہوا۔ پھر موسیقی پہ بہت زیادہ مجھے موقع ملا کام کرنے کا، بہت عرصہ میں نے موسیقی کی بھی پروڈیوسر رہی، مجھے بہت شوق ہے خود بھی شاعری کا، موسیقی کا، ادب کا، اسپورٹس کا۔ کتابیں بھی لکھی ہیں آپ نے؟ میں نے لکھی نہیں ہے لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور ادب کا بہت شوق ہے، شعر و شاعری کا، کیونکہ جب آپ ریڈیو پہ ہوتے ہیں ظاہر اسکرپٹ بھی آپ کو لکھنا ہے، بہت زیادہ پروگراموں کی میں نے کمپیئرنگ بھی کی، بہت پروگرامز کیے، کرنٹ افیئرز میں رہی 14 سال، تو وہ تو سارا کرنٹ افیئرز تھا، وہ الحمدللہ بالکل جب شروع ہوا تو ہم لوگوں نے ہی شروع کیا تو بہت اچھا وقت وہاں گزرا، وہاں پر بہت سیکھا کیونکہ وہ ایک اور دنیا ہے، وہاں موسیقی کا دور دور تک نام و نشان نہیں، کیونکہ ظاہر اسپوکن ہے سارا نا، تو وہ سارا کیا، وہ تو حالات حاضرہ کے حوالے سے جی اس میں بہت تربیت ہوئی کہ بجٹ کی اسپیچ ہو رہی ہے تو وہ لائیو ہم جا کے کور کر رہے ہیں اسمبلی میں، یا 23 مارچ یا 14 اگست کا ہے تو کنونشن سینٹر میں وہ جو ایک بڑے پروگرامز ہوتے ہیں وہ ریڈیو بھی ظاہر لائیو دیتے ہیں، اس کی کامنٹری کر رہے ہیں، یا اور جو بڑے فنکشنز ہوتے ہیں جو آؤٹ ڈور جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو باہر ہوتے ہیں کلچرل شوز ہو رہے ہیں وہ سب، وہ ایک اچھا تجربہ تھا، اس میں بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جب آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ، جب یہ بڑی خوش قسمتی ہے انصاری صاحب کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ایک تو اس نے موقع دیا ریڈیو پاکستان میں کام کرنے کا، اور دوسرے یہ کہ بہت بہت پڑھے لکھے نفیس نستعلیق لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو بہت شفقت سے سکھاتے تھے، اور وہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ تربیت ہو رہی ہے۔ آج اس کرسی پر بیٹھ کر احساس ہوتا ہے کہ لاشعوری طور پر انہوں نے کتنی تربیت کی ہے، یہ احساس دلائے بغیر کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، یہ بڑے لوگ تھے کہ یہ نہیں کہ صرف تنقید برائے تنقید، اصلاحی تنقید جس کو اصلاح کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہتری تو شاید کیا ہی کسی کے ساتھ ہم کریں گے، لیکن تنقید برائے تنقید میں ہمارا کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے، جس سے دوسرے کی بھی دل آزاری ہوتی ہے اور آپ تو اپنا وقت ضائع کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان بڑے لوگوں سے سیکھا ہے کہ آپ کو سکھانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر سیکھنا بھی بہت بڑی بات ہے، کچھ لوگوں کو سکھایا ہے بتایا جائے وہ تسلیم بھی نہیں کرتے، یہ وہ بات ہے نا کہ جو آج کل کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک دور تھا انصاری صاحب، ہم لوگ اپنے ماں باپ کی بھی بہت سنتے تھے کہ نہیں یہ بڑے ہیں، چاہے ان کے پاس بہت بڑی ڈگریاں نہ ہوں، لیکن جو بزرگ ہیں اور جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، ان کا بڑا ہونا ہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ ان کی بات سنی جائے اور ان کی بات پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی چیز پھر آپ جب کسی جاب میں آتے ہیں یا کسی کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت جو اس فیلڈ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سے مطلب یہ کہ وہ اس فیلڈ میں ہم سے بہت پہلے سے ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، سیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور محنت کرنے والے، تو پھر وہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ اب اگر آپ کی پھر بڑی بدقسمتی ہوگی کہ آپ ان لوگوں سے نہ سیکھیں، قدرت ہر ایک کو موقع دیتی ہے، قدرت ضرور آپ کو موقع دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے ہم سب پر، اگر آپ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ پھر آپ کی بدقسمتی ہے، آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ 1987 اور 2022 تو یہ دو تاریخیں جو آپ نے ابھی بتائیں، 1987 اور 2022، یہ دونوں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور اس کے بیچ میں جو 35 سال ہیں وہ پوری میری زندگی کا نچوڑ ہیں، اور وہ اتنا اچھا وقت ہے الحمدللہ کہ میں اپنا اس کے بعد اگر جب یہ ہماری مصروفیات نہیں ہوں گی تو صرف اس کی اچھی یادوں میں ہی میں اپنا سارا وقت گزار سکتی ہوں، ان بڑے لوگوں کے ساتھ جو وقت گزرا۔ ایک پروگرام میں کرتی تھی ورلڈ سروس میں، میں بہت عرصے کام کیا ایکسٹرنل سروسز میں، جب میں پروڈیوسر کے طور پہ یہاں پر 1 جنوری 1988 کو جوائن کیا تھا، 6 مہینے کی تربیت کے بعد تو ورلڈ سروس میں میری انڈکشن ہوئی تھی، تو ایک مجھے پروگرام دیا گیا تھا ملاقات، جس میں انٹرویوز ہم کرتے تھے۔ اس پروگرام میں آپ یقین کیجئے کہ مطلب 23-24 سال آپ کی عمر ہو اور اتنا بڑا پروگرام آپ کو مل جائے کہ جن لوگوں کو آپ صرف ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اقبال بانو ہیں اور آپ کے ڈاکٹر قدیر خان ہیں اور غلام علی سنگر ہیں، سہیل رانا میوزیشین ہیں، غلام رسول جو مصور ہیں، احمد فراز ہیں،
امجد اسلام امجد ہیں، جی جی جی، اور اسی طرح فریدہ خانم ہے، مطلب ایک بڑے لوگ تھے. اب ان لوگوں کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، ان سے آپ سیکھ رہے ہیں، اور آپ ان کو اتنی محبت سے، اور وہ لوگ بھی بہت شفیق لوگ تھے، اور وہ ینگسٹرز کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ نہیں یہی لوگ ہیں. ہمیشہ کہتے تھے نہیں اب آپ لوگوں کو ہی ہے، اب ریڈیو پہ آپ ہی لوگ ہیں ہمارے سینئر، اب آپ کو ہی چلانا ہے. تو ہم لوگ کو بہت ایک اعتماد وہ دیتے تھے، اسی طرح سکھاتے تھے کہ تو وہ ایک اچھا پروگرام تھا. اس میں مجھے بہت موقع ملا سیکھنے کا، بڑے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، ان کے ساتھ گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور آپ کا انداز تخاطب کیا ہونا چاہیے، اور کیسے آپ کو اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور کیسے ان سے سیکھنا چاہیے. تو یہ سب ریڈیو کی تربیت ہے. میڈم آپ کی گفتگو میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ تلفظ کی ادائیگی بہت خوبصورت ہے. اچھا، آپ کیا، بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تعلیم جب آپ نے ایسی حاصل کی ہے یا یہ تربیت، ریڈیو کی تربیت؟ ریڈیو کی تربیت تو ہے، لیکن تعلیم اگر میں آپ کو اپنی بتاؤں کہ میں نے کیا حاصل کیا تو آپ کہیں گے کہ پھر آپ ریڈیو پاکستان میں کیا کرنے آئی ہیں. میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی تعلقات میں کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب میں آئی ہوں تو کرنٹ افیئرس تو بہت بعد میں نا 2001 میں یہ آیا ہے اور شروع ہوا ہے. تو جب شروع کے ہی جو مجھے پروگرامز ملے ہیں 6 سال میوزک کی، اور اس کے بعد یہ ملاقات، تو وہ سب شو مطلب آپ صنف لطیف کہہ لیں، وہ سارے تھے کہ ڈرامے ہیں، فیچرز ہیں، اور انٹرویوز ہیں، میوزک کے پروگرامز ہیں. اس طرح کے پروگرام میں نے زیادہ کیے. لیکن مجھے چونکہ آپ سے، جیسے کہ میں نے آغاز میں بات آپ سے ہوئی ہے کہ مجھے ادب سے بہت شغف ہے، اور شاعری سے، موسیقی سے، تو وہ بہت کام آیا مجھے. حالانکہ سبجیکٹ تو میرا انٹرنیشنل ریلیشنز تھا، لیکن کتابیں پڑھنا، اب ابن انشا کے سفر نامے جو میں نے پڑھے تھے وہ آج تک مجھے کام آتے ہیں، کہ ابھی بھی میں ان میں سے کچھ اقتباس لے کے اپنے پروگرام میں نشر کرتی ہوں. یا جو میں شاعری پڑھتی ہوں تو اب 1-2 پروگرام میں ابھی بھی کرتی ہوں، ہفتے میں 1-2 پروگرام میوزک کے. ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے شاید آپ کبھی سنیں، جمعرات کو ایک ہوتا ہے پروگرام آؤ ستارے ڈھونڈیں. اس میں ہم جو ہمارے موسیقار ہیں، شاعر ہیں اور گلوکار ہیں، اور جو ہماری فلم میوزک ہے اس پہ ہوتا ہے. تنویر نقوی اور فیاض ہاشمی اور خواجہ پرویز اور تسلیم فاضلی، مسرور انور، مجیب عالم، احمد رشدی، رونا لیلا اور آئرن پروین، کیا خزانے، ملکہ ترنم، بہت بڑے نام، سارے خزانے. تو ان کو ہم ٹریبیوٹ دیتے ہیں، ہم پھر سارا بتاتے ہیں کہ یہ اس سال یہ ہوا نغمہ، یہ اس نے پروڈیوس کیا. وہ پوری ایک اسکرپٹنگ ہوتی ہے، پورا ایک ریسرچ ہوتا ہے. وہ 1 ہفتے کا پروگرام ہوتا ہے. تو وہ اس میں کیونکہ میرا شوق ہے اور یہ میرا ادارہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ جو ہمارا ایک ذرّی ماضی ہے وہ میں اپنے نئے لوگوں تک منتقل کروں، ان کو بھی لگے، ان کو اس بات کا پتہ چلے کہ کتنا تابناک ہمارا ماضی ہے. کیونکہ جن قوموں کا ماضی تابناک ہوتا ہے، اگر وہ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کا مستقبل بھی تابناک ہوتا ہے. جن قوموں کا ماضی نہیں ہے، ان کا حال اور مستقبل بھی نہیں ہے. یہی سنتے آئے، اس عمر میں آ کے پتہ چلا کہ یہ بات ٹھیک تھی. پھر جہاں تک آپ نے گفتگو کی بات کی، انصاری صاحب دیکھیے، ریڈیو پاکستان جب صبح 5:45 بجے ہمارا پہلا پروگرام ہوتا ہے حی علی الفلاح، وہ میں نے بچپن سے سنا ہے، کیونکہ اس وقت جب میں چھوٹی تھی تو صرف ریڈیو تھا. ٹھیک ہے. تو وہ صبح امی لگا دیتی تھیں وہ ریڈیو، کہ ہم لوگ وہ سن کے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھاتی تھیں اسکول کی. تو آج تک مجھے روشنی، جو اس میں سے پروگرام شاہ بلیغ الدین کی آواز میں ہوتا تھا، مجھے آج تک یاد ہے. اور مجھے غلام فرید صابری کی وہ کہ سریلا مکان سے طلب ہوئی، اور عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے، یہ قوالی مجھے ان کی بے حد پسند ہے. تو بچپن جب اچھا یہ لاشعوری چیزیں یہ ابھی ہیں میرے ذہن میں، کہیں تحت الشعور میں آج بھی اسی طرح بالکل وہ واضح ہیں. اور کچھ دماغ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا ہے کہ وہ مجھے یاد ہیں چیزیں، وہ ہم سنتے تھے. تو پہلا جو آپ نے گفتگو کی بات کی، میں واپس وہیں پر ہم آتے ہیں. تو جب آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں، ہمارا سلوگن ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو. تو جب میں بات کسی سے کرتی ہوں تو مجھے ہر وقت یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی کہ کسی کی دل آزاری ہو. اگر آپ کسی سے اچھی بات نہیں کر سکتے تو بری بھی نہ کریں، خاموش رہیں. تو یہ تربیت ہے ریڈیو کی. اور مجھے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسے ادارے میں بھیجا، ظاہر اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی نہیں آ سکتا، بھیجا جہاں مجھے اس بات کی تربیت دی گئی کہ آپ کو اچھی بات کرنی ہے. کیونکہ زیادہ بگاڑ جو ہمارے گھروں میں اور معاشرے میں ہوتا ہے نا، وہ ہماری زبان کی وجہ سے. جی بالکل بالکل. پیارے نبی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا گوشت کا، اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں گے تو پھر آپ جنت میں جائیں گے، ورنہ یہ آپ کو ورنہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. وہ زبان کی طرف اشارہ ہے، آپ کے الفاظ کی طرف اشارہ ہے. اور الفاظ اس وقت اچھے ہوں گے جب آپ کی سوچ ٹھیک ہوگی، آپ بدنیت نہیں ہوں گے. انما الاعمال بالنیات ہے. تو پھر تو سوچ اچھی رکھیے، پازیٹیو رکھیے، کسی کی آپ برائی نہ چاہیے. آپ یہ کوشش کیجئے کہ میں اچھا ہی کر لوں،
کہ میں آج کوئی ایک دن ایسا کوئی بھی نہ ہو کہ کوئی آپ سوچیں کہ آج میں نے کوئی نیکی کی ہے کہ نہیں کی ہے میڈم. تو یہ ایک دن بھی بہت وہ آپ کے لیے یاد رہتا ہے. تو ضرور کوشش کیجئے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا ہو جو آپ کو تقویت دے, آپ کو اطمینان دے کہ آج میں نے یہ اچھا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ شاید ہمارے دوسرے گناہوں کو معاف کر دے. جی میڈم, اچھے پروڈیوسر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ مختلف ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, لیکن جو ایک ضروری جو چیز جو اس میں ہونا ضروری ہے, ایک تو وہ یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہو. کیونکہ جب تک آپ نے پڑھا نہیں ہوگا آپ اپنا کوئی پروگرام نہیں کر سکتے. مطلب آپ اس کا ٹاپک کیا بنائیں گے, آپ اس کا اسکوپ کیسے لیں گے, آپ اس فیلڈ سے لوگوں کو. میں ادبی پروگرام کر رہی ہوں, اگر مجھے اقصی مفتی کا نہیں پتہ ہے, احمد فراز کا نہیں پتہ ہے, منیر نیازی کا نہیں پتہ ہے, صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا نہیں پتہ ہے, یا ابن انشا کا نہیں پتہ ہے, یا جمیل الدین علی صاحب کا نہیں پتہ, میں کیسے میں اس کو پلان کروں گی کہ مجھے اس میں کیا رکھنا ہے, مجھے کیا کس اینگل سے اس پروگرام کو کرنا ہے. یا میں میوزک اگر کر رہی ہوں تو مجھے اس کا کچھ نہیں پتہ, یا میں کوئی سوشل ایشوز پہ بات کر رہی ہوں تو میری اگر گرفت نہیں ہے معاشرے پہ, بھائی کیا ہمارے مسائل ہیں, ہم کیسے کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ مجھے انٹرویو کرنے جانا تھا جیسے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا, تو مجھے پڑھنا پڑا پورا کہ بھائی کیا ہے, کیسے شروع ہوا, کیونکہ ہر چیز تو آپ کو نہیں معلوم ہوتی نا. اب آپ کسی ڈاکٹر سے آپ کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے, کن مسائل پہ آپ بات کریں. ابھی کرونا کا جیسے ہی آیا, ہم نے بہت سارے پروموز بنائے, بہت سارے پروگرام, میں نے پڑھا کہ یہ کیا ہے کیسے نہیں, تاکہ آپ سوال تو کر سکیں, آپ کچھ پوچھ سکیں. اس سے بھی اللہ کا شکر ہے کہ تو معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. پھر آپ جب خود پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پڑھنے کی عادت ویسے بھی ڈال لیں. کتاب بڑی اچھی دوست ہے, نہ آپ سے ناراض ہوتی ہے. آپ کے ابھی آج کل کے جو دوست ہیں, اگر آپ ان کی تصویر کو لائک نہ کریں تو وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. کتاب آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو پڑھتے ہیں اور وہ آپ کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاتی. آپ اس کو پڑھتے پڑھتے ایسے اپنے ساتھ رکھ کے سو جاتی ہیں, اس میں آپ بک مارک لگا دیتی ہیں, صبح اٹھ کے وہاں سے پڑھ لیتے ہیں. 3-4 دن بھی آپ اس کو نہ پڑھیں, وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگی کہ 3-4 دن آپ نے مجھے کھول کے نہیں پڑھا. تو اپنے گھر کے کونے میں ایک چھوٹا سا دراز, ایک چھوٹا سا چھوٹی سی کوئی الماری, کوئی ایسا ریک ضرور بنا لیں جس میں 4-6 کتابیں آپ رکھیں. میرے امی اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہتی تھیں کہ بیٹا ہر مہینے چاہے ایک جوڑا نہ بنانا, لیکن ایک کتاب ضرور خریدنی چاہیے. بہت خوب. تو وہ تھوڑا سا, وہ خود بھی ذرا بہت پڑھتی تھیں اور مجھ سے بھی پوچھتی تھیں کہ آپ نے آج کیا پڑھا ہے. اخبار ضرور میں پڑھتی تھی, اور ان دنوں مجھے یاد ہے 2 کالمز آتے تھے اخبار میں, ایک ابن انشا کا آتا تھا آپ سے کیا پڑھتا, اور جمیل الدین علی صاحب کا اس کے ساتھ آتا تھا نقار خانے میں. اور وہ بہت مشکل ہوتا تھا, بہت مشکل کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اور ابن انشا کا اپنا انداز ہے, وہ میں پڑھتی تھی. تو ایک دن میں نے امی سے کہا, میں نے پوچھا کہ آج آپ نے پڑھا. میں نے کہا امی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. کہنے لگے آج تو ہمیں بھی نہیں آیا. اچھا, جمیل الدین علی کا. تو میں نے کہا اچھا. تو وہ یہ ہے کہ میری امی کا اس میں بہت رول ہے. میں نے باقاعدہ سیکھی ہے زبان, اس طرح سے سیکھی ہے کہ تعلیم وغیرہ تو آج کل کے بچے, مطلب مائیں بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ ہمارے بچے کو اردو نہیں آتی. تو میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ چاہے مجھے اردو آئے نہ آئے, میرے بچوں انگلش چاہے میرے بچوں کو نہ آئے, لیکن ان کو اردو ضرور آتی ہے. انگلش تو وہ سیکھی جاتی ہیں ظاہر ہے. تو وہ سارے وہ انگلش میڈیم بھی وغیرہ سارا ہمارے ساتھ بھی رہا حساب کتاب. تو پھر جب ریڈیو پہ آپ ظاہر جاب ہے, تو پھر میں نے باقاعدہ میں نے سیکھی کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے. کیسے, ظاہر ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بولتے ہیں, لیکن ایک ظاہر ہے اس وقت ریڈیو کا ایک معیار تھا, ابھی بھی ہے, لیکن اس وقت بہت سخت معیار تھا. جی بالکل بالکل. ہاں, آپ کے تلفظ, لہجہ اور ادائیگی, شین, قاف, سب. خیر قاف تو اب قاعدے سے نکل ہی گیا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے قاعدوں سے ویسے نکل گئی ہیں, تو ہاتھوں سے بھی نکل گئی ہیں. تو یہ شعوری کوشش کی پھر میں نے, کہ پہلے بھی شوق تھا, تو پھر میں نے زیادہ پڑھا, پھر میں نے زیادہ کوشش کی کہ میں چیزوں کو سمجھوں. اور پھر میرے نانا اللہ ان کو جنت نصیب کرے, پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ اونچی آواز میں اخبار پڑھیں, تو وہ پھر سن کے نا لفظ میرے صحیح کر. ایک دن میں پڑھ رہی تھی پون, کہتے ہیں یہ پون ہے. کیا خوبصورت. پھر میں نے کہا نامور, کہتے ہیں بیٹا یہ نامور ہے. ہاں, تو اونچا اونچا وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ریڈ کریں. تو مقصد یہ تھا کہ آپ پڑھیں گی تو وہ سنیں گے, پتہ چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر وہ مجھے میری حوصلہ افزائی کے لیے جب اسکول میں یا وہاں کسی مقابلے میں مضمون نویسی کا کوئی امتحان یا کوئی مقابلہ ہوتا تھا, تو مجھ سے کہتے تھے کہ تم ضرور اس میں حصہ لو. اور جب میں کبھی اس میں انعام ملتا تھا یا شاباش ملتی تھی, تو وہ مجھے 1 روپیہ انعام میں دیتے تھے. اس وقت آپ سوچیں, وہ ایسا تھا کہ 1000 روپے آج آپ کسی بچے, تو وہ ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی, اور مجھے شوق بھی ہوتا تھا. بچوں کو بھائی آپ 1 روپے میں بہت کچھ کھا سکتے تھے اس وقت. تو یہ کہ گھر والوں کی طرف سے بہت محبت ملی, بہت تربیت ملی.
اور شاعری وغیرہ کی بات ہو جائے، موسیقی کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا وقت ہے، میرے پاس تو بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. 35 برس کو میں نے 5-10 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. تو کیسے آ گئے ریڈیو پاکستان میں؟ پہلی دفعہ تو پہلے کبھی گئے ہی نہیں تھے، صرف سننے کی حد تک تھا. تو گیلانی صاحب نے انٹرویو لیا تھا میرا، بہت بڑا نام ہے، وہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے. تو سلیم گیلانی، سید سلیم گیلانی، پورے پاکستان کے جو بڑے سینٹرز ہیں وہاں پر جا کے فائنل سلیکشن انہوں نے کی تھی، مطلب ریٹن کے بعد اور شارٹ لسٹنگ کے بعد جو فائنل سلیکشن تھی. تو کراچی، میرے تعلق کراچی سے، تو وہ وہاں پر آئے تھے. تو مجھ سے اور بھی بہت بڑا وہ بورڈ تھا، بہت بڑے بڑے لوگ تھے. تو انہوں نے جو مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بی بی آپ کیوں آنا چاہتی ہیں ریڈیو پاکستان؟ اب آپ بتائیے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا آپ کا پس منظر ہو اور آپ ریڈیو پہ جانا چاہ رہے ہیں. اس وقت تو ریڈیو پہ حالات حاضرہ کا نہیں تھا اتنا، سب میوزک تھی زیادہ، اور فیچرز اور ڈرامے بہت ہمارے سنے جاتے تھے، اور موسیقی تھی اور انفارمیشن اور کھیلوں کی کامنٹریز، چشتی مجاہد اور افتخار احمد اور منیر حسین، اور کھیلوں کامنٹری کی وجہ سے پہچانا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں جانا چاہتی ہوں. اب آپ ذرا میرا جواب ملاحظہ فرمائیے. میں نے کہا سر وہ جو اختر شیرانی کی غزل ہے جو منور سلطانہ نے گائی ہے، میں آرزوئے جان لکھوں یا جانے آرزو، وہ مجھے بہت پسند ہے اور وہ ریڈیو پاکستان کی پروڈکشن ہے، میں اس لیے آنا چاہتی ہوں. تو اچھا وہ ہو گیا انٹرویو. میں گھر گئی، میں نے امی سے کہا لگتا ہے کہ صحیح میں نے نہیں دیا. کہتی کیوں؟ تو کہنے لگی کہ کیا بات ہے. میں نے کہا وہ انہوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں آنا چاہتی ہو، تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے بچپن سے شوق تھا، یا یہ جو عام طور پہ جو جواب ہوتے ہیں. تو کہیں گے تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو یہ کہا ہے کہ جو اختر شیرانی کی وہ غزل ہے وہ مجھے پسند ہے، منور سلطانہ کی آواز میں، اس لیے. تو کہنے لگے تم سچ کہا ہے اسی لیے جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی اسی لیے. کہنے لگے اگر سچ کہا ہے تو پھر ہو جائے گا. کیا بات ہے، کیا تسلی دی. ہاں، کہنے لگے اگر آپ نے سچ بولا ہے، واقعی اسی وجہ سے گئی تھی. میں نے کہا امی وہ مجھے پسند ہے، وہ میں بہت سنتی ہوں اور میں اسی لیے گئی تھی. تو ظاہر ہے پھر مجھے تو ذہن میں وہی آیا جو سچ تھا. کہنے لگے اگر آپ نے سچ بولا ہے بیٹا پھر کوئی نہیں ہو، پھر آپ کا انٹرویو اچھا ہوا ہے. تو یہ بات بھی پتہ چلی کہ سچ آپ کو ہمیشہ بولنا چاہیے جی. اور پھر آپ دیکھیے کہ سانچ کو آنچ نہیں جی. تو وہ پھر آپ جو تربیت کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ماں باپ کی بھی آج کل ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس طرح کریں کہ یہ ساری چیزیں شروع سے ہی ان کے اندر آ جائیں. جی جی ٹھیک ہے نا. ہم لوگ آج کل زیادہ مصروف ہیں، مائیں بھی شاید فیس بک وغیرہ میں زیادہ مصروف ہیں، اور بھی ہمارے بچے بھی ہیں، تو شاید وہ آپس میں وہ اس طرح سے مکالمہ شاید نہیں ہوتا، یا وہ نہیں ہے. تو ذرا اس پہ بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے ریڈیو پہ جو آپ نے پوچھا نا، بہت دیر پہلے شاید سوال بھی سننے والے بھول گئے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ کیسے یہ آغاز ہوا اور پروڈیوسر آپ کیسے بنی اور کیسے اس فیلڈ میں آئیں اور کیا کیا چیزیں چاہیے. تو وہ میں نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے 35 سال کو. تو اس طرح سے یہ سب سفر چلا. لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ نے بہت اچھا وقت گزارا ہو تو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، ورنہ اگر مشکل ہو تو دن پریشاں ہے، رات بھاری ہے، زندگی ہے کہ پھر بھی پیاری ہے. لیکن ماشاءاللہ اچھا گزرا تو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا. اور یہ میڈم آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی اسی فیلڈ میں آ رہے ہیں؟ نہیں، میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. میری بڑی بیٹی جو ہے اس کی شادی ہو چکی ہے، اور اس کا نام ہے مہا. اور ماشاءاللہ وہ اس نے آئی ٹی میں کیا ہے، ٹاپ کیا ہے اس نے ماشاءاللہ. اپنے فن میں وہ بہت ماہر ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ فزکس، کیمسٹری اور میتھس کے بعد وہ کریٹیو رائٹنگ میں ہمیشہ اس بچی نے فرسٹ پرائز لیا ہے. اپنے اسکول کی مین وہ ووکلسٹ مطلب سنگر رہی ہے، اور بہت زیادہ مطلب سنگنگ میں بھی، اور میوزک، پینٹنگ بہت اچھی کرتی ہے، بہت زبردست اس کی پینٹنگ ہے، اور کوکنگ بہت اچھی کرتی ہے، پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ. اور ایک بہت اچھی ایک فرم ہے باہر کی، اس میں وہ جاب بھی کر رہی ہیں. تو اس طرح سے، اور ریڈیو پہ بھی بہت پروگرامز کر چکی ہے، بہت فیچرز میں آواز کر چکی ہے. آواز بہت مہا خان جدو. اچھا جی. تو وہ اب تو خیر شادی ہو گئی، میں 3-4 سال پہلے جب ان کے پاس وقت تھا تو انہوں نے کیا ہے. تو جو چھوٹی بیٹی اس نے بھی میڈیا میں، سوہا. اچھا. تو انہوں نے کیا ہے انٹریکٹیو میڈیا میں یہ پروڈکشن، فلم پروڈکشن اور پروموز رائٹنگ، اور یہ HR ان کی اس میں ڈگری ہے. یہ والا میڈیا جو ہمارا تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا ذرائع ابلاغ، اس سے وہ تھوڑا ہٹ کے پروڈکشن کا زیادہ ہے، تو اس میں کیا ہے. اور بیٹے نے کیا ہے بزنس میں کیا ہے ماسٹرز جو بھی ہے، لیکن ان کو بھی بہت شوق ہے ادب سے اور شاعری سے. اور ہاں وہ انہوں نے کچھ اپنے شوق میں کیے ہیں پروگرام. جی. اور وہ سنتے بھی ہیں شوق سے، اور کبھی کبھی سن کے میری غلطیاں بھی نکالتے ہیں. اچھا. ارے کیا میری سے مراد یہ ہے کہ میرے چینل سے کہ آج آپ کیا، میں نے کہا بیٹے اب نیا دور ہے تو یہ سب چیزیں آپ لوگ اسی طرح کرتے ہو، تو وہ میرا جو وہ معیار ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اماں آپ کو دیکھنا تو چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں، آپ لوگ یہی سننا چاہتے ہو، اب یہی چیزیں زیادہ
عام ہیں تو ہم اس کو اب غلطی نہیں سمجھتے ہیں. ہاں تو وہ مگر پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا شاید وہ وہی 30-35 سال پرانی چیزوں میں زیادہ ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہماری جیسے لوگوں کو بھی اللہ نے موقع دیا کہ ہم اس ادارے میں آئے اور 35 سال گزارے, اور الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا, بہت اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کہ شاید انصاری صاحب میں کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ میں ان لوگوں سے میری ملوں گی. صحیح بات ہے, بالکل وہ ریڈیو کی بدولت ایسا ہوا صرف اس کے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے میں اتنا اس ادارے کی عزت کرتی ہوں کیونکہ اس ادارے نے مجھے بہت عزت دی ہے. میں نے ایک تو رزق کمایا ہے, اور جو میرے شوہر تھے وہ بھی یہیں سے ریٹائر ہوئے, ڈائریکٹر نیوز میرے ہسبینڈ یہیں سے ریٹائر ہوئے, جاوید خان جدون, وہ ڈائریکٹر نیوز ابھی 2 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں. تو ہمارے یہاں تو رزق اس ریڈیو سے ہی آیا ہے, اور رزق حلال ہم نے اپنے بچوں کو کھلایا. تو ایک تو میں اس لیے بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ایک تو رزق حلال ہمیں دیا, اور اتنے بڑے ادارے میں ہم نے کام کیا, اور چونکہ اس ادارے نے مجھے میرے بچوں کو پالا ہے اور مجھے رزق دیا ہے تو میں اس کی ویسے بھی بہت عزت کرتی ہوں. دوسری لیے میں آپ کو بات کروں, آپ جب باہر جاتے ہیں نا ملک سے, تو آپ کی پہچان ملک سے باہر آپ کا پاسپورٹ ہوتی ہے جی, اور ملک کے اندر میری پہچان ریڈیو پاکستان. جی بالکل, میں جہاں جاتی ہوں میں ریڈیو پاکستان کی وجہ سے پہچانی جاتی ہوں. جی بالکل, اس کے علاوہ میری کوئی پہچان نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے اتنا زیادہ کرم کیا ہے, اچھا وقت گزرا ہے. کوشش یہ کی ہے کہ بس جو سیکھا تھا اس طرح تو کام نہیں کر سکتے جو وہ لوگ تھے, گیلانی صاحب ہو گئے یا بڑے لوگ ہو گئے. ضرور کوشش کی کہ جو الف بے بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو دل سے کریں, اس کو ہم پوری محنت سے کریں. تو لوگ میڈم جو یہاں کام کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں کچھ تو سیکھتے ہیں, اور لیکن بس مجھے یہ لگتا ہے لیتے تو ضرور ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں, خود ان کے اندر سے ایک چیز ہو کہ جیسے سیکھنی ہے. میٹنگ میں بلا لیا, ویسے ایک جنرل بات کر لی, جو عمومی سی بات آپ نے سب کے لیے کر لی. یہ مجھے تھوڑی سی کمی لگتی ہے کہ آپ میرے پاس ایک پرومو بنا کے لائیں کہ میڈم یہ میں نے پرومو بنایا, ذرا اس کو دیکھیے, اس کا وزن دیکھیے, اس کی آپ کنسٹرکشن جو مطلب جملے کی ساخت ہے اس کو دیکھیے تو چلو میں ٹھیک کر دوں. یا ایک لفظ دیکھ لیجئے, یہ تھوڑا سطحی ہے, اس کو تھوڑا بہتر کر لیں, یا یہ بہت مشکل ہے, اس کو تھوڑا آسان کر لیں, کیونکہ ریڈیو پہ ہم آسان زبان بولتے ہیں نا. یہ لے کے آئیں. یا کوئی نیا پروگرام ہم شروع کرنا چاہتے ہیں, آئے کوئی پروڈیوسر کہ یہ میں نے ایک سوچا ہے, یہ اس کا نام ہے پروگرام کا, اور اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو پھر مجھے بہت خوشی ہوگی. کرتے ہیں پروڈیوسرز بہت اچھے ہیں, ظاہر وہی کر رہے ہیں, جی جی یہ سارے کام وہی کر رہے ہیں. لیکن ایک جو تھوڑی سی تحقیق اور وہ ایک جستجو اور وہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کچھ, وہ تھوڑی کبھی کبھی مجھے اس میں کمی لگتی ہے. کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے پاس جا کے کچھ بتانے کے بجائے میں چاہتی ہوں کہ اندر سے ان کی آواز نکلے کہ ہمیں سیکھنا. وہ زیادہ آپ سیکھتے ہیں جب آپ کو اندر سے کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے نا, طلب ہوتی ہے, بات جو دل سے نکلتی ہے, ہاں رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو بات یہی ہے کہ طاقت پرواز اپنی ہونی چاہیے. تھوڑا سا تو آپ کسی کو پش کر دیں گے نا, تھوڑا سا پھر آپ کو خود آسمان میں ابھی امتحان اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اور تو شاہی ہیں بسیرا کر, اور ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ خود کمندیں آپ ڈالیں اور یہ نکلیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو, اور نوجوانوں میں تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. تو یہ تھوڑا سا میڈم کمپیئرز کو کیا پیغام دیں گی آپ, نیولی, خصوصاً نیولی؟ وہی بات ہے کہ آپ پڑھیں. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو سوچیں گے نہیں, اور سوچیں گے نہیں تو بولیں گے نہیں. دیکھیے پڑھنے سے آپ کو الفاظ آئیں گے, آپ کا ذہن کھلے گا, آپ چیزوں کو سمجھیں گے, اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنی بات کو کس رنگ میں کہیں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا. میڈم اب تھوڑا سا ریڈیو کے مسائل کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں؟ بالکل کر لیجئے. میڈم جو کمپیئرز یہاں کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے, ان کے معاوضے اور ان کی شکایات ہیں کہ وہ بہت کم ہیں. ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن جیسا کہ صورتحال ابھی ہے اور اداروں کی بھی ہے, تو تھوڑا ظاہر ہے اس کا اثر ریڈیو پاکستان پہ بھی ہے. اس پہ بات ہوئی ہے, اور اس پہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ اگر ہم اچھا پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ظاہر ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ آواز, آپ ظاہر آڈیشن کرتے ہیں, ایک شخص ہے وہ محنت کر کے آتا ہے, تو آپ اس کو اتنا تو رکھیں کہ کم از کم اس کو آنے کا تو دل چاہے, کچھ اس کا تھوڑا سا تو کوئی تو انسینٹیو ہو نا. تو اس پہ بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ اس پہ بہتر ہوگا. اس پہ کئی دفعہ بات ہوئی اور اچھے فورم پہ ہوئی, اور اس کو سنا بھی گیا ہے, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ آپ لوگوں کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. میں بھی اس میں کوششیں کر رہی ہوں. اچھا جی, کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ کا یہ ایک واقعی ایک مستند, ایک جینون ایک آپ کا ایک مسئلہ ہے. تو یہ ہے, اور باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ہمارے زمانے میں بھی تھیں, ہم لوگ اس کو حل کر لیتے تھے. چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کام نہ کریں.
جی جی جن چیزوں پہ پیسہ نہیں لگتا یا جس پہ بجٹ انوالو نہیں ہے وہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا. مطلب ہم اگر کم ہمارے پاس پیسے ہیں پروگرام کے تو اگر ہم تھوڑا پڑھیں گے تو ہم اپنی اسکرپٹنگ خود کر سکتے ہیں, ہم اور کچھ کام کر سکتے ہیں. کمپیئر کے بعد پھر آپ اس کو رکھ دیجیے, وہ اچھا آپ کا پروگرام کر دے گا. آپ اچھا اس کو میوزک نکال کے دے سکتے ہیں, وہ گائیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل تو ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں چیزیں اس میں, اتنے بہت آسانی ہے. ہمیں بہت مشکلات تھیں لیکن وہ پھر ایک شعر یاد آتا ہے کہ کیوں شاید کام بہت اچھا ہوتا تھا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. ہاں اب چونکہ آسانیاں بہت ہیں اس لیے مشکلات بڑھ گئی. جی 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 میڈم, آج کل تو کمپیوٹر پہ ایڈٹ کر لیا جاتا ہے بات کو, کوئی تصور ہی نہیں تھی. پورے اسپول 2 ہوتی تھیں مشینیں جس پہ ہم اسپول پہ ٹیپ کرتے تھے, ایک پہ اوریجنل ہوتا تھا, ایک دوسرے پہ ہوتا تھا, اس پہ بٹن بھی نہیں دبتا تھا کھڑے اس کو کرنا, یا پھر کٹ ایڈیٹنگ کی ممانعت تھی کہ جی ٹیپ خراب ہو جائے گی, آپ کو یہ پورشن آپ کو ڈب کرنا ہے, وہ چیزیں نکال کے آپ اس پہ لائیں گے, وہ وہیں پہ آپ اریز کر کے آپ اس کو ڈب کٹ کرنے کی بہت ہی, جب اگر کم ٹائم ہو اور پروگرام آن ایئر کرنا ہو تو ہم کہتے تھے اب ہم پروگرام پورا ڈب نہیں کر سکتے, تو پھر کٹ ایڈیٹنگ کی اجازت ہوتی تھی کہ چلو اتنا پورشن آپ کاٹ کے, اور اسپیسنگ ٹیپ ہوتی تھی اس سے ہم دوبارہ جوڑ دیتے کہ نہیں ٹیپ خراب نہیں کرے. ٹیپ پہ ہم لوگوں کو گن کر ایشو ہوتی تھی 15 یا 20 کہ اسی پہ اسی کو اریز کرتے تھے اور پھر نیا ٹیپ. اب لوگ پرانے پروگرام اس لیے چلاتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. ہمارے پاس تو ایک پروگرام چل گیا, جب ٹیپ نہیں ہے تو اس کو آپ نے ڈالا مشین میں, وہ اریز ہو گئی, اس پہ آپ نے نیا پروگرام کر لیا, تو پچھلا تو کوئی ریکارڈ آپ کے پاس. اس لیے کبھی میں نے کم از کم اپنی زندگی میں اپنا کبھی کوئی پروگرام ریپیٹ نہیں کیا, کیونکہ وہ ہوتا ہی نہیں تھا کبھی. کچھ دنوں کے بعد ٹیپس نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو ریز کیا اور کر لیا. اب تو بہت آسانیاں, شاید انہیں آسانیوں کی وجہ سے ٹیکنیکلی تو ہم بہت, ٹیکنالوجیکلی تو بہت آپ کا معیار ہو گیا ہے کہ آواز بھی صاف آ رہی ہے, لیکن وہ جو ایک کانٹینٹ والا معیار تھا وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. باقی ساری چیزیں تکنیکی مہارتیں تو بہت ہیں, کام جلدی ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا, آواز صاف آ رہی ہے اور بہت بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو کانٹینٹ ہے نا, اصل مواد متن, وہ نہیں ہے, وہ کم ہو گیا ہے کیونکہ وہ محنت نہیں ہو رہی ہے اس میں. جی بالکل, یہ اس پہ توجہ دینے کی ہماری کمپیوٹرز کو بھی اور پروڈیوسرز کو بھی ضرورت ہے. اگر آپ کی بات میں اثر ہوگا, جو آپ نے کہا نا کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, تو دل سے اگر بات ہوگی تو پھر یہ اثر رکھے گی. جی 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 میڈم, بہت بہت شکریہ. آپ جی جاتا ہے آپ سے ڈھیروں باتیں کریں, اتنا مزہ آیا آپ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. ایسی کوئی بات نہیں, میرے لیے بہت یہ خوش قسمتی ہے میری کہ آپ نے اتنی دیر تک میری باتیں سنی, اور شاید کچھ اور لوگ بھی سنیں گے. میرے لیے یہ بہت, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات. بہت مزہ آیا میڈم. بہت شکریہ. جی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عبدالجبار انصاری اور اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان اسلام آباد محترمہ شمیم انجم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.